क्या हुआ बेटा? बेटा, दोनों को दिया है ना खाना? क्या हुआ मेरे बच्चों? क्या हुआ है? उनो, छोनो, ओए मेरी जान, क्या हुआ है मेरी जान को? क्या हुआ है? काले, यहाँ क्या कर रहे हो काले? काले, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सब की तमाम परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हर मुसीबत को टाल दे, हर परेशानी को टाल दे, हर दुख को सुख में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 5 बजने वाले हैं और अभी मैं अपनी तमाम कैट्स को और जितने भी डॉग्स वगैरह सबको खाना दे के आई हूँ। और वीडियो मैं रोक रोक के वक्फे वक्फे से बनाती रही हूँ क्योंकि एक साथ तो नहीं बना सकती, क्योंकि उनका खाना भी मुझे बनाना होता है। घर में कुछ काम होना है कलर वगैरह का, तो इसलिए सामान सारा इधर उधर है और स्टूल वगैरह ला के रखे हुए हैं, तो पूरा घर ऊपर नीचे हो रहा है हमारा। क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान से पहले पहले घर में कलर वगैरह हमने सोचा है कि कुछ करवा लें ताकि सफाई रहे ईद तक, इसलिए पूरा घर ऊपर नीचे हो रहा है।
تو نئے آنے والے سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، لازمی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے، اور میری ویڈیو جیسی بھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے، لازمی مجھے بتائیے، کمنٹ کیجئے۔ اور میں کوئی کچھ سوچ کے کچھ ایسی چیز کر کے ویڈیو نہیں بناتی ہوں، کوئی میرے ذہن میں پلان نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، بس ویڈیو بنا دیتی ہوں۔ اور چینل میں نے بنایا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کے لیے، اس کے سارے پیسے جائیں گے، اور جہاں تک جس کو بھی ضرورت پڑے گی اس کی ضرور میں مدد کروں گی۔ یہ چینل صرف بنایا ہے ان بے زبان جانوروں کے کھانے کے لیے، علاج کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک شیلٹر بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک شیلٹر ہم بنائیں گے ان بچوں کے لیے جو روڈ پہ فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں اور جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ یہ سب میں خود سوچتی ہوں اور میں نے خود سوچا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ اسے پورا کرے گا ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ اور پلیز میرا ساتھ دیں اس نیکی کے کام میں، اور اپنا حصہ ضرور ڈالیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے، اور اگر کوئی تجویز ہو آپ کے ذہن میں تو ضرور مجھے دیجیے، اور اپنے آس پاس خیال کیا کریں، اپنی گلی میں اب گرمی ہو رہی ہے تو آپ پانی کے لیے کوئی برتن وغیرہ رکھ لیں تاکہ جو ہے وہ ان کی ہیلپ ہوتی رہے۔ یہ پانی پیتے رہے، بہت گرمی لگتی ہے ان کو، آپ یقین کریں میں نے ایک بالٹی سی بنا کے رکھی ہوئی نیچے اپنی گیٹ کے ادھر سیڑھیوں پہ، فرسٹ فلور پہ، تو وہ پانی کی بالٹی جو ہے نا وہ خالی ہو جاتی ہے، اتنا ان کو اب پیاس لگنے لگی ہے۔ خاص طور پہ کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہو چکی ہے، اچھی خاصی گرمی ہو گئی ہے۔ باقی شہروں میں تو ابھی اتنی مطلب گرمی نہیں ہے، باقی صوبوں میں بھی، لیکن ہمارے کراچی شہر میں اچھی خاصی گرمی ہو چکی ہے۔ اب جب باقی شہروں میں، باقی صوبوں میں جب گرمی بڑھے گی تو اس ٹائم تک انشاءاللہ ہمارے ہاں گرمی کم ہو جائے گی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں سب سے پہلے ہی گرمی پڑ جاتی ہے۔ اور پلیز خیال رکھا کریں چھوٹے بچوں کا، معصوم بچے جو روڈ پہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جو آپ سے اگر کچھ مدد مانگتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں یا کچھ، تو ان کو کھانا دلا دیا کریں، کھانا گھر سے دے دیا کریں۔ اور کسی کے پاس جوتے نہیں ہوتے، گرمی میں بہت روڈ تپرے ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر سے اپنے کسی بچوں کے پرانے جوتے وغیرہ اٹھا کے ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی۔ تو بس ان نیکیوں میں حصہ لیا کریں، اپنے لیے وہاں پہ جنت میں ایک گھر ضرور تعمیر کرنے کی کوشش کریں اس دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہم سب اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ایگزام چل رہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ جگہ ہمارے رہنے کی نہیں ہے، ہمیں تو وہاں پہ گزارا کرنا ہے۔ اب ہمارے لیے اصل گھر تو وہاں تیار ہوں گے، یہ تو ہم ایک اس پروسیس سے گزر ہیں کہ ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ تو پلیز اس امتحان میں بھی بہت زیرو ہوں، میں نہیں کہوں گی کہ نہیں بھائی میں بہت نیک ہوں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، بہت غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، بہت کوتاہیاں مجھ سے ہوئی بھی ہیں، بہت کچھ، میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت 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 گناہ گار بندی ہوں، پر اللہ تعالیٰ بس مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، مجھے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اور غلط کی پہچان رکھوائے، آمین ثم آمین۔ اور کل میرے ابو کی برسی تھی، میں نے اس کا بھی ولاگ ڈالا تھا، ہم لوگ قبرستان گئے تھے، میں زیادہ نہیں بنا سکی، وہاں پہ میرے 2 چھوٹے بھتیجوں کی بھی میں نے قبر اپنے ولاگ میں دکھائی، آپ اس سے پہلے والے ولاگ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں ان کے 2 اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے اور دونوں اللہ تعالیٰ نے لے لیے۔ ایک تو صرف 1 دن زندہ رہا اور دوسرے دن اور بالکل نارمل اور صحیح بچہ ہوا تھا، بالکل ہیلدی صحت مند بچہ، اور وہ 1 دن ہی زندہ رہ کے وہ چلا گیا اس دنیا سے، اللہ کی چیز تھی اور اللہ نے لے لی۔ اس سے پہلے ایک میرا بھتیجا فوت ہوا، ایک بھتیجی ہوئی تھی، اس کے بعد میرا بھتیجا ہوا تھا، وہ تقریباً 5 مہینے اور 10 دن کا تھا، تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیلدی صحت مند اور بہت خوبصورت بچہ تھا، دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے 1.5 سال کا بچہ ہے، اور وہ 5 مہینے کا بچہ تھا، اور صرف 5 دن وہ بیمار رہا ہے، وہ گھومنے کے لیے گیا ہوا تھا وہاں پہ مری وغیرہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، چھوٹا سا تھا، تو وہاں پہ سب لوگوں کو وہ بڑا پیارا لگا، بہت پیارا خوبصورت بچہ تھا، گول مٹول ہیلدی صحت مند، تو
یہ جہاں بھی جاتے تھے تو لوگ اسے گود میں اٹھا لیتے تھے اور اٹھا کے اس کو پیار کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دے سکتے ہیں بچہ، ہمیں تھوڑی دیر پکڑا دیں۔ تو یوں اس بچے کو شاید ایسی نظر لگی کہ وہ بچہ، یہ لوگ جب گھر آئے تو بچہ ایک دم سے اس کو بخار ہو گیا، اور اتنا زیادہ اس کو بخار ہوا کہ اس کے پورے جسم پہ ریڈ 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 چھوٹے 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 دانے نکل آئے۔ پہلے تو یہ کہا سب نے کہ خسرہ ہو گیا ہے، کبھی کا راستے میں مچھروں نے کاٹ لیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ لیکن یہاں پہ کبھی ایک ہاسپٹل، کبھی دوسرے ہاسپٹل، کبھی کون سے ڈاکٹر، کبھی کون سے ڈاکٹر، 4 دن ماں باپ لے کے گھومتے رہے، میرے بھابھی اور بھائی پاگلوں کی طرح گھومتے رہے، اور لاسٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ طارق روڈ پہ ایک ہاسپٹل تھا، پھر مطلب اس کی حالت چوتھے دن ایسی ہو گئی تھی کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا کہ یہ وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا اس بچے کا، حالانکہ بالکل ٹھیک ٹھاک بچہ تھا۔ حذیفہ نام تھا اس کا، اور دوسرے کا عبداللہ نام تھا۔ تو وہ حذیفہ کو لے کر پھر یہاں پہ آغا خان، لیاقت نیشنل، جنا ہاسپٹل، ہر ہاسپٹل میں گئے۔ ایک دن میں کتنے ہاسپٹل میں ایمبولینس گھومتی رہی، کہیں وینٹیلیٹر نہیں مل رہا تھا۔ پھر یہاں طارق روڈ پہ ایک ہاسپٹل تھا، مجھے اس کا نام اب یاد نہیں آ رہا، ذہن میں نہیں آ رہا، اس ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر ملا، پھر وہاں پہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، وہاں پہ 2-3 گھنٹے ہم لوگ رکے، اس کو مطلب انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں وہاں پہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد نا، وہ 3 گھنٹے بعد وہ بچہ دم توڑ گیا۔ مطلب 10 منٹ پہلے میں اور میری بھابھی، بہت زیادہ میری بھابھی رو رہی تھی، بہت پریشان تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آئے ہم حذیفہ کو دیکھ کے آتے ہیں۔ ہم دونوں اندر گئے تو وہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ماں ہے، ماں کو صرف ایک نظر دیکھنے دے دو بچے کو، تاکہ اس کو صبر آ جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو میری بھابھی کو وہ اندر لے گئے ڈاکٹر کہ آپ آ کے دیکھ لیں بچے کو، تو انہوں نے اس سے آواز دی حذیفہ، تو اس بچے نے ماں کو اپنی پلٹ کے یوں دیکھا اور دیکھ کے پھر آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ تو وہ آ کے بہت مطمئن ہوگی، مجھے کہتی ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، اب وہ بہت بہتر ہے، اس کا علاج چل رہا ہے اور ٹھیک ہے اب وہ۔ تو خیر تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرے بہنوئی نے مجھے میسج کیا اوپر کے فلور سے کہ حذیفہ کی سانس نہیں چل رہی، حذیفہ کی مطلب ڈیتھ ہو گئی تھی اس ٹائم۔ اور آج تک ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آیا، کوئی کہتے ہیں کہ اسے خون کا کینسر تھا، کوئی کہتے ہیں کہ اس کے وائٹ سیل جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ریڈ سیل بڑھ گئے تھے یا وائٹ سیل بڑھ گئے تھے، پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، ایک ڈاکٹر تھا وہ، اس نے کہا کہ بھائی اس بچے کی کچھ سمجھ نہیں آئی ہے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے، ایک دم سے اتنا ہیلدی بچہ، اس کو کیا ہوا ہے کہ ایک دم سے یہ مر گیا، اور ایک دم سے اس کی بیماری، بخار اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ نظر برہا کے، اور اس کو نظر لگی، اپنے بچوں کو بھی آپ پلیز سورہ کوثر 7 دفعہ پڑھ کے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کیا کریں، کہیں بھی لے جانے سے پہلے ان پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکا کریں، اور بچوں کی نظر ضرور اتارا کریں۔ بچوں کو نظر کھا جاتی، بچوں کو کیا بڑوں کو بھی کھا جاتی ہے، نظر ہے برحق ہے، اور نظر کوئی دشمنی سے نہیں لگاتا، بس کسی کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو پلیز اپنے بچوں کی حفاظت کیا کریں، اور بچوں کو نظر لگنے سے بچانے کے لیے پلیز قرآن پاک ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، مسلمان ہے، سورہ کوثر پڑھ کے دم کیا کرے۔ جب بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو تو بھی میں نے پڑھا ہے کہ 3 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے اب 3 دفعہ بچے کے منہ پہ زور زور سے پھونک مارے سورہ کوثر پڑھ کے، تو بچہ جو ہے وہ اس کی نظر اتر جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری ہیلپ ضرور کیجیے، پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، لازمی۔ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا جلد سے جلد، اور مجھے پریشانی اور ٹینشن نہیں رہے گی، اور آپ لوگوں کو بھی دعا ملے گی، آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بھی حصہ لکھے گا اس میں۔ تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والوں کا زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔